مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ نیکسٹ، کیا ہر جمعے کو اجتماعی طور پر گھٹلیوں پر درود پاک پڑھنا جائے؟ اجتماعی ذکر کوئی بھی جو کتاب و سنت میں مینشن نہیں ہوا اپنی اصل میں، وہ نہیں کیا جا سکتا جی۔ اس کو سپورٹی وہ سنن دارمی کی حدیث ہے نا، ابو موسیٰ اشعری مسجد کوفہ میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گٹھلیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، جس طرح یہ ختم خواجگان میں ہمارے یہ چشتیہ کے ہاں اور نقشبندیوں کے ہاں یہ سلسلے ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھ کے ایک کہتا ہے پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ، پھر لوگ سبحان اللہ پھیرتے ہیں، وہ کنکریاں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس، چونکہ وہ چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں کوفے کے، اور وہ ان کو آ کے کہتے ہیں میں نے آج مسجد میں ایسا کام ہوتے دیکھا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا۔ اس زمانے میں تو یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی نا، کیڑا گناہ دا کام کر رہے ہیں، اللہ دا ہی نام لے رہے ہیں نا۔ اس زمانے یہ نہیں ہوتا سی، کیونکہ اس زمانے میں وہ حدیث ہوتی تھی جو مسلم شریف میں ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تمام دین میں نئے کام جو داخل کیے جائیں وہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں آگ میں لے جانے والی ہیں۔ تو یہ فوراً کہیں گے جی وہ تو منع کہاں ہے؟ اچھا جی تو یہ عید کی اذان منع کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں دی، ہم نہیں دیتے، ایک پرانے بہانے نے چھڑ دو۔ تو جمعے کے دن یا جمعے کے علاوہ بھی اس طرح گٹلیوں کا اجتماعی ذکر اس حدیث میں پھر آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری تم نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گناہوں کو شمار کریں بیٹھ کے؟ وہ مسجد میں آئے اور بڑے سخت الفاظ بولے، انہوں نے کہا ابھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو نبی علیہ السلام کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، اور اے امت محمدیہ تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا۔ میں وہ کام دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں فرمایا تھا، اور مجھے تو لگتا ہے تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو عنقریب شاید دین سے ہی پھر جائیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ نہروان کے موقع پر مولا علی کے خلاف ان میں سے بعض لوگوں کو خوارج کی صف میں دیکھا۔ اچھا ابن مسعود تو چونکہ جنگ صفین سے پہلے 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، لیکن ابن مسعود کی منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو گئی کہ وہ خارجی بن گئے، بعد میں دین میں غلو کر لیا نا انہوں نے۔ تو یہ کوئی نہیں ہے اجتماعی۔ ہاں اجتماعی ذکر جو ثابت ہے، جیسے 5 وقتہ نماز، اسی طریقے سے درس قرآن، صحیح مسلم میں حدیث ہے جب لوگ اللہ کے گھر میں قرآن کی تعلیم اور تلاوت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، جو یہ صوفیہ اللہ کے ذکر کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ذکر درس قرآن والا ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ درس دیا کریں، آپ بڑا اچھا درس دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بھی ہمیں روزانہ درس نہیں دیتے تھے، کہیں ہم اکتا نہ جائیں، ایک دن دیتے تھے جمعرات کے دن، تو میں بھی تمہیں ایک ہی دن درس دوں گا، اور میں بھی آپ کو ہفتے میں ایک دن ہی لائیو سیشن دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہ اجتماعی درس ہوتا تھا، وہ آپ کر سکتے ہیں جس کی اصل دین میں موجود ہے۔ ہاں دین کی سپورٹیو چیزیں ہیں وہ آپ جو مرضی اڈاپٹ کریں، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اور حدیث پوری یوں ہے کہ کچھ غریب صحابہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کے لیے اپیل کرتے ہیں صحابہ میں، تو ایک انصاری صحابی اتنی بڑی بوری اٹھا کے مسجد نبوی کے سین میں لا کے رکھتا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے اسے بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں امام بخاری نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے کہ حدیث کو بکش فارم میں لے کے آئے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کے سافٹ ویئر، الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر پڑھنا، ایون تسبیحوں گٹھلیوں پہ آپ انڈیویجول ذکر کر سکتے ہیں۔ اجتماعی کی میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجول کی اصل وہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت گٹھلیوں پہ کچھ پڑھ رہی تھی، آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا ہوں، تو پھر آپ نے اسے چھوٹا سا وظیفہ بتایا، لیکن آپ نے اس کو منع نہیں کیا کہ یہ تم غلط کر رہی ہو۔ انڈیویجول ذکر آپ گٹھلیوں پہ کریں۔ ہمارے کئی تابعین سے جو ہے وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں آتا ہے
کہ انہوں نے ایک بڑی تسبیح اپنے جبے میں رکھی ہوتی تھی, اس میں پڑھتے تھے. تو تابعین تبع تابعین سے تسبیح کے اوپر پڑھنا ثابت ہے, لیکن انڈیویجول, گٹھلیوں پہ پڑھنا انڈیویجول. ٹھیک ہے, انڈیویجول آپ اشراق پڑھیں ٹھیک ہے, لیکن آپ اشراق کی اذان شروع کر کے سب کو جمع کر کے پڑھیں, صلاۃ و تسبیح کی جماعت کی آپ اناؤنسمنٹ شروع کر دیں, اجتماعی کام جتنے بھی ہیں نا وہ اس پہ پھر یہ والا حکم لگ جائے گا. باقی بدعت پہ تو میری 5 گھنٹے کی ویڈیو ہے, مسئلہ 75A اور B دیکھیں, یہ پہ تو بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے.